اب میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب تمغہ امتیاز آپ تشریف لائیں اور آج کی تقریب سے اظہار خیال فرمائیں. بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر صاحب کا استقبال کیجیے. Thank you very much. Honorable Dr. Rafiqi Sahab, Dr. Javed Sahab, Professor Mariam Saiba, میرے لیے بڑا آنر ہے، میرے لیے اعزاز ہے کہ اس فورم پہ میں اپنے منتشر خیالات، افکار پریشاں پیش کروں. مجھے گلوبل پلیٹ فارم پہ کام کرنے کا موقع ملا 90s اور 2000 کے آس پاس، یو این میں، ورلڈ بینک میں، 5-6 امریکن یونیورسٹیوں میں میں نے پڑھایا، اور 32 سال سے لاہور اور اسلام آباد میں نسٹ اور یو ای ٹی اور کرنیڈ اور اس طرح پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا. تھوڑا سا مجھے گلوبل ایکسپوئر ملا، اور اقبالیات کو میں نے ایف ایس سی میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہا تھا تو میں نے ایف ایس سی میں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانے کا ڈر ہوتا ہے، نمبر لینے کا لالچ ہوتا ہے، تو میں نے بطور خاص پڑھا اس زمانے میں. تو میں کچھ گزارشات کروں گا، موضوعات کو پیش کروں گا اس ہاؤس کے آگے. یہ جیسے میں نے کہا یہ منتشر خیالات ہیں میرے، اور میں 4 سے 5 پوائنٹس کو الیبریٹ کروں گا آج. ایک لیڈرشپ، دوسرا گلوبل جو چینجز آ رہے ہیں دنیا میں، اور تیسرا نوجوانوں کے تناظر میں کہ ہم 64% اپنا جو ڈیویڈنٹ ہے، جس کو ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ کہتے ہیں، اس کو تعمیر نو کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور چوتھا تخیل اور امیجنیشن پہ بات کروں گا اقبال کے تناظر میں. 1920 اور 30 کی دہائی میں نے اقبال نے لاہور میں اسی بلڈنگ سے کچھ 10-15 میل دور بھاٹی دروازہ کے پاس جب رہ رہے تھے، یا شاید میو روڈ پہ شفٹ ہو گئے تھے جس کا نیا نام اقبال روڈ ہے، تو انہوں نے 2 شعر کہے گلوبل چینجز پہ، گلوبل لیڈرشپ پہ. پہلا ایران کے متعلق تھا اور دوسرا چین کے متعلق، اور اتفاق سے 100 سال بعد وہ فور کاسٹ ان کی صحیح ثابت ہو رہی. گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. یہ پہلی فور کاسٹ تھی جب ماؤ زیدونگ نے ہلکی پھلکی موسیقی لانگ مارچ کے تناظر میں شروع کی اور چانا کی، اور فادر آف دا نیشن یا جو ہمارے علامہ اقبال تھے جو مصور پاکستان، انہوں نے فور کاسٹ کر دی کہ کچھ ہونے والا ہے. اور 100 سال میں آج چین بلا مبالغہ ایران کے ذریعے بیٹھے بیٹھے F-35 کو گرا رہا ہے چھوٹے چھوٹے راکٹوں سے. اور ایران کے متعلق جو کہا تھا، جو فور کاسٹ کی تھی کہ اگر تہران ہو عالم شرق کا جنیوا، تو شاید قراز کی تبدیل واقع بدلنے لگی ہے. آج پاکستان میں جو گلوبل چیلنجز نہیں ہیں، گلوبل ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں، گلوبل اپرچونٹیز ہیں. میں عجیب سی بات کر رہا ہوں، ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہے. انما العسر یسرا، ہر مصیبت کے بعد آسانی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف سسکنے رولنے کے لیے رہ گئے ہیں پاکستانی؟ نہیں. اگر ہم گلوبل لیڈرشپ میں اس وقت ایک مین رول پلے کر رہے ہیں، کلیدی رول پلے کر رہے ہیں، تو لازمی ہے کہ اس ڈیفیکلٹی میں سے اپرچونٹی ڈھونڈیں. ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہے. اور میں ان بچوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ڈیفیکلٹی کو آج کل ڈیفیکلٹی نہیں کہ اپرچونٹی کا. تو 2 سپر پاورز، ایک ریجنل سپر پاور ایران بن کے دکھا دیا، 2 ایٹمی قوتوں سے لڑی اور ان کو گھٹنے کے بل ٹیک دیا. اور پاکستان نے نہ کرتے امریکہ کی عزت رکھی، کیونکہ ہم نے بھی کل کو فائدہ لینا تھا، اسپیئر پارٹس لینے تھے، جہاز جوز لینے تھے، ہلکی پھلکی موسیقی بھی لیڈرز نے کرنی ہوتی ہے. تو ہم اس وقت اوبلائج کر رہے ہیں 2 سپر پاورز کو بچنے کے لیے، ان کی عزت سادات بچانے کے لیے. پاکستان بڑی خدمت کر رہا ہے امریکہ کی، اور یہ چوتھی خدمت ہے جو پچھلے 17 سال سے کر رہے ہیں. 50s اور 60s میں سیٹو اور سینٹو بن کے ہم نے 2 ایگریمنٹ سائن کیے ان سے، اور ان کو موقع دے دیا کہ کمیونزم کی ایکسپینشن کو پاکستان کے تھرو روکیں، اور ہم نے اڈے بھی دے دیے پشاور میں، اور رشیا کو خام خواہ دشمن بنا لیا. اس کے بدلے میں امریکہ نے ہمیں کیا دیا؟ 65 کی وار میں اسلحے پہ پابندی لگا دی. اب تعمیر نو کے تناظر میں باتیں کر رہا ہوں میں ساری. پھر دوسرا موقع ملا 70 میں، ہم نے ان کی صلح کرائی. چائنا کی صلح امریکہ سے ہم نے کرائی تھی یحییٰ خان نے 1970 میں، ہر ایک کو پتہ ہے. اس کا ایوارڈ کیا ملا؟ 71 کی جنگ میں ہمیں کوئی سپورٹ نہیں دی امریکہ نے. پھر 1979 میں جب افغانستان کا ریولوشن آیا اور رشیا سوویت یونین اس کے راستے پاکستان کو فتح کرنے کا پلان کر رہا تھا، اور کمیونزم پوری دنیا میں پھیلنے کی باتیں ہو رہی تھی، تو پاکستان نے امریکہ کے اور ویسٹ کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کیا، جس کی آج بھی ہم پرائز پے کر رہے ہیں. وہ کسی پنجابی میں کسی نے شعر کہا تھا ضیاء الحق پہ کہ جان تیری نو روندے پے ہیں اج بھی لاشاں ٹھوندے پے ہیں. وہ ضیاء اللہ کا لگایا بوٹا تھا جو منفی بیج تھا، اس کے اثرات آج بھی ہم پے کر رہے ہیں.
ہر روز 10 سے 20 سیاحتیں آج بھی ہو رہی ہیں اس غلط پالیسی پہ. اور امریکہ نے کیا دیا, سن 86 میں ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا, 82 یا 86 میں جب افغانستان کا مسئلہ حل ہو گیا اور سوویت یونین نے اپنی فوجیں نکال لی. چوتھا موقع ہمیں 2001 میں ملا وار آن ٹیرر کے نام پہ, جب 9/11 پہ حملہ ہوا, 2 بڑی بڑی بلڈنگز نیو یارک میں ختم ہو گئی. تو تعمیر نو کا ایک موقع آیا تھا, ملک کو امریکہ سے سودے بازی کا موقع آیا تھا. پھر 2-4 بڑے بڑے شخصیات نے اپنے گھر بھر لیے ہوں گے اور ملک کو کچھ نہیں ملا. غربت افلاس وہی آج بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہوئی. 2001 میں غربت اگر 25-30% تھی, آج 44% ہو گئی ہے. خط غربت سے لوگ نیچے لوگ ہیں. تو ہم نے 4 ہنی مون پیریڈ مس کیے اور اب 5واں بایا. ہم اسی پہ خوش ہیں کہ وہ ہماری تصویر کھنچ گئی ہے جے ڈی وینس کے ساتھ, وہ اسی پہ خوش ہیں, اسی پہ خوش ہیں کہ ان کا فون ڈائریکٹ آ گیا. اب ہم نے کچھ ملک کے لیے بھی تعمیر نو کے لیے کام کرنا ہے. ڈیفیکلٹی ان کے لیے آئی ہے, ہمارے لیے اپرچونٹی. کیوں نہ ہم اس تعمیر نو اس سے کریں کہ بجائے اس کے کہ ٹیکسز پہ ٹیکسز پہ ٹیکسز, بجلی کے بل میں 37% ٹیکس دے رہے ہیں آپ, پیٹرول پہ 20 سے 25% ٹیکس دے رہے ہیں. میرا ڈرائیور جس کی تنخواہ 40,000 ہے, جس کے 4 بچے ہیں, اس پہ زکوٰۃ لازم ہے, وہ بیچارہ روز کا 100 سے 1000 سے 1200 ٹیکس دے رہا ہے بیٹھا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن. تو یہ طریقہ تو نہیں تعمیر نو کا. تعمیر نو کے مجرب نسخے دنیا میں ڈسکور ہو چکے ہیں, نیٹ ورکنگ, پبلک لیسننگ, اور جس طرح وہ ہمارے سے فائدہ اٹھاتے ہیں مجبوریوں میں, ہم ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں. یہ وقت ہے کیش کروانے کا. سعودی عرب سے ہم نے $2-3 بلین لے لیے, ٹھیک ہے, ہمارا بھائی ہے. اب تو وقت ہے $200 بلین لینے کا. اب تو وقت ہے کہ پوری کی پوری R&D ڈیفنس کی وہ کریں تاکہ ہمارا ملک میں تعمیر نو کے لیے پیسے بچیں. R&D پہ, ڈیفنس کی R&D پہ جو ہم ٹینک, توپیں اور جہاز بنا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم نے ہندوستان کو پھینٹی لگائی ہے. ہماری ڈیفنس فورسز کو سلام, ہم ان کی اس کو دیتے ہیں خراج عقیدت. لیکن ایٹ دا ایکسپینس آف غربت ہوئی نا. اب غربت کے خلاف بھی تو مارکا حق کرنے کا وقت آ گیا نا. تعمیر نو غربت کی خاتمے سے ہوگی, سوشل جسٹس پہ, جو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ سلطانی جمہور کا آیا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. نقش کہن اس وقت غربت, افلاس اور بے روزگاری ہے. یہ کرپشن ہے. کرپشن کو روکنے کے لیے امریکہ کے صدر سے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے ول پاور چاہیے. میں ایک کالج چلا رہا ہوں اور 15 ایجنسیاں مجھے روکنے کے لیے آئی ہیں کہ یہ کہیں چل نہ جائے, اور انڈسٹری میں 35 ایجنسیاں ہیں کہ ملک کو ترقی نہیں کرنے دیتی. آج صبح پریس کانفرنس ہوئی ہے, جو نائب صدر نے ہمارے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ $100 بلین جو 4 سال میں لے کے گئے, 30 بلین لے آؤ. اس نے کہا آپ بجلی سستی کر دیں اور ہمیں NOC اور بیوروکریسی سے بچا دیں, ہم واپس لے آتے ہیں, ہمیں آپ بزنس کر ہی نہیں دیتے. یعنی پاکستان کا دشمن ہندوستان یا امریکہ یا اسرائیل نہیں, ہماری بیوروکریسی یا وہ نظام ہے جو ملک کی تعمیر نو کو روک رہے ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ اقبال نے کیا دیا تھا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ. اب نقش کہن کیا ہے, کرپشن. نقش کہن کیا ہے, رائٹ آف پیسفل کو ایگزسٹنس کی ڈینائل, کہ زندہ رہنے کا حق اب چھین رہے ہیں ہم پاکستانی سے. میں ایک ہائیسٹ یونیورسٹی کی ڈگری یافتہ ہوں دنیا کی, اور میں نے گلوبل کام کیا. ابھی بھی میں 7 days a week 65 کی ایج میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نہیں کروں گا تو میرے سروائیول اسٹیک پہ آ جائے گی. تو عام پاکستانی کا کیا حال ہوگا؟ مجھے اپنی کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے مجھے 7 days a week ویکینڈ پہ بھی انٹرنیشنل ٹریننگ کرا رہا ہوتا ہوں میں. تو عام پاکستانی کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ سوشل جسٹس کے نظام کو انشور کیا جائے. اور اقبال سوشل جسٹس پہ کہتا ختم ہو گیا. تخیل کی بلندی ٹھیک ہے ہمیں رفتوں پہ متمکن کر دیتی ہے, سریا سے ہم دوش کر دیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے تخیل کی بلندی, لیکن زمینی حقائق ڈیفرنٹ ہے تخیل کی. پہلے سروائیو کریں گے تو کھاؤں گا, نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا, جو ٹی وی میں ایڈ آتا تھا آپ سب نے سنا ہوگا. اب میں نے بتا دیا کہ دنیا میں 1945 کے بعد امریکہ نے چابی لے لی دنیا کی چودراہٹ کی UK سے, یونائٹڈ کنگڈم سے, اور گلوبل لیڈر بن گیا. اس کے بعد ایک بائی پولر آئی دنیا میں, ایک آرڈر آیا جس میں رشیا بھی میدان میں اتر آیا, جس کا نام سوویت یونین تھا. 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ کے 17 ٹکڑے ہو گیا, اور صرف ایک سپر پاور رہ گئی دنیاوی طور پہ, وہ تھی امریکہ. اور 1991 میں واشنگٹن تھا, میں نے جارج بش کی ٹی وی پہ اسپیچ سنی, کہتا نیو ورلڈ آرڈر آگے, اب یونیپولر ورلڈ ہے, اب ہمارا سکہ چلے گا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور ابھی 2 مہینے پہلے, پچھلے مہینے وہ نیو ورلڈ آرڈر کا خاک میں ملا دیا ایران نے اکیلے. آفرین ایران پہ, ان کی قیادت کو. اور علامہ اقبال نے ایرانی لیڈرشپ کے متعلق غالباً جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے 100 سال پہلے, کہ ہوا ہے تند و تیز لیکن چراغ اپنے جلا رہا ہے. تو مرد درویش حق نے جسے دی ہے انداز خسروانہ.
اور یہ ایرانی لیڈرشپ کو خسرو پرویز والا سٹائل ہے. اور خسرو پرویز بھی کوئی 1,500-2,000 سال پہلے ایرانی بادشاہ تھا جس نے آدھی دنیا پہ رول کیا. کہتا ہے اس کا سٹائل ہے ہوا ہے تند و تیز لیکن چراغ اپنے چلا رہا ہے. جب ایران پہ حملہ کرنے آئے آج سے 1 مہینہ پہلے اسرائیل اور امریکہ کے جوائنٹ فورسز, میرا خیال تھا ایران ملیا میٹ ہو جائے گا, اور اس نے کہا تھا ہم اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور آج دونوں بھیگی بلی بن کے 2 ایٹمی قوتیں اسرائیل اور امریکہ نکر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور ابھی ایران کی جو تعمیر نو ہوگی انشاءاللہ پاکستانی فورسز, پاکستانی عوام, ہمارے انجینئرز ان کو مدد کریں گے. اور جو نیا ایگریمنٹ کے ہفتے سائن ہو رہا ہے انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے نیو ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا. اب ریجنل پاورز آپ کی بن گئی ہیں, ایران, پاکستان, ٹرکی, ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے. یہ چھوٹے موٹے جو کن کھجورے بیٹھے ہوئے تھے مڈل ایسٹ کی ریاستوں کے نام پہ وہ فارغ ہو گئے, خلاص فارغ ہو گئے. اب تعمیر نو کا موقع ہمیں وہاں بھی مل رہا ہے مڈل ایسٹ میں, وہاں بھی 2-4 لاکھ انجینئر ڈاکٹر جائے گا. 1970 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی ٹو سم ایکسٹینٹ تعمیر نو کی. میں اس وقت بہت چھوٹا تھا. ہمارے گلی محلے میں کرشن نگر میں ہر دوسرا گھر دبئی جا چکا تھا, سعودی عرب جا چکا تھا. اور جس کے پاس گھر میں ریڈیو نہیں تھا اس کے پاس بڑے بڑے مہنگے اسٹیریو ٹی وی کلر آ چکے تھے. اس انکم کے توفیل تعمیر نو کے تحت یہ ذوالفقار علی بھٹو کی ویژنری لیڈرشپ تھی, ہم مانتے ہیں. تو ڈسپائٹ آل ڈفرینسز اب اسی وقت وہ وقت آ گیا, اس وقت وقت آ گیا کہ ہم ان سے ایک نیا عمرانی معاہدہ کریں مڈل ایسٹرن اسٹیٹ سے, اور 200 500 ملین کے لیے اپنی سروسز نہ رینڈر کریں, نہ کرائے پہ دیں بندے, انجینئر بھی نہیں, ڈاکٹر بھی نہیں, پروفیسر بھی نہیں, جو ہمارے بڑے ہائی ٹیک ہیں. آپ کو پتہ ہے ہارورڈ نے ایک اسٹڈی کی تھی, دنیا کا سمارٹسٹ یوتھ جو تھی پاکستانی یوتھ تھی. یہ ہارورڈ کی اسٹڈی. ہم دنیا میں آؤٹ پرفارم کرتے ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے؟ لیڈرشپ کہتی ہے کہیں یہ ٹوٹا تو ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. عروج آدم خاکی سے تارے سہمے جاتے ہیں. یہ ٹوٹے ہوئے نوجوان کہیں پاؤں پہ نہ کھڑے ہو جائیں, ان کو بھکمنگا رکھو تاکہ یہ بادشاہ سلامت کے حضور کورنش بجاتے رہیں. یہ ترہ امتیاز ہے, اسے قومیں ترقی نہیں کرتی. ایک بادشاہ کی جو سو کالڈ انا کے بت کی پرستی ضرور ہو جاتی ہے, قومیں ترقی نہیں کرتی. میں 1982 میں لاہور کو میں ریورسل دیکھ رہا ہوں. ہر چیز 1982 تک صحیح تھی. ہم نلکے کا پانی پیتے تھے, ہوا صاف تھی. 1982 کے بعد ہم نے پانی ابال کے پینا شروع کر دیا. تعمیر نو تو سروائیول ہوگی تو ہمیں نہ پانی ملتا ہے, کوئی کچھ بھی چیز میں نے دیکھا ریورسل ہو گئی 30-40 سالوں میں. تو تعمیر نو تو اس وقت ہوتی ہے جب سروائیول ہو. اب سروائیول کا پہلے ایجنڈا ہوگا, پھر ریوائیول کا ہوگا, اور پھر تعمیر نو کا. 3 سٹیجز کی فیز ہے. اب ہم جاتے ہیں اقبال کو اور دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. امریکہ نے اور پاکستان نے جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں کیوں نہیں کر رہے؟ ریئل اسٹیٹ بیٹھی ہوئی ہے, عدم یقینی. میں اس کے تناظر میں نہیں جاؤں گا, موضوع سے ہٹ کے ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے لیڈرشپ کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے میرے پاس نوجوان. 64% پاکستان کی پاپولیشن انڈر 30 ہے, 32 ہے, 64. اور یہ بہت بڑا وہ ہے آپ کا ایسٹ, ہیومن ایسٹ ہے. میں فن لینڈ میں گیا, وہاں آبادی -8 ہے. بچے سڑکوں پہ نظر ہی نہیں آتے, ٹرینیں خالی, بسیں خالی, آبادی ہے بڑھی نہیں رہی, مائنس ہو رہی ہے فن لینڈ میں. پورے یورپ میں یہ حالت ہے. ہمارے 2.5 سے 3% گروتھ ہے. ہم اس کو نیگیٹو لائبلٹی لیتے ہیں, یہ لائبلٹی نہیں ہے, یہ بہت بڑا ایسٹ ہے. اس کو صرف گروم کریں, پالش کریں اور ایکسپورٹ کرتے جائیں. آپ کا 80 سے 90% آپ کی انکم اس یوتھ سے آ سکتی ہے جو باہر جا کے ان کو پاسپورٹ دیں, ان کو ہیومن سکل دیں, سافٹ سکل دیں, لیڈرشپ سکل دیں, لائف سکلز دیں, اور کانفیڈنس دیں. مجھے کسی نے کانفیڈنس دیا تو میں ورلڈ بینک میں 28 سال کی عمر میں کام کر رہا تھا. کسی نے کانفیڈنس اچھی گورنمنٹ کالج نے دیا, UET نے دیا, تو آپ کو بھی کانفیڈنس کی ضرورت ہے. اب اس سٹیج پہ عالم اسلام بالخصوص پاکستان بلا مبالغہ عالم اسلام کا لیڈر بن چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی دورو نہیں. اس کے لیے ہماری لیڈرشپ کو بھی سلیوٹ, ان کی سفارتکاری کو سلام, ان کے جذبوں کو سلام جو پین لے رہے ہیں. لیکن اس لیڈرشپ کے بعد اگر قوم بھوکی ننگی ہے تو لیڈرشپ کا سٹارٹ پہلے گھر سے ہوتا ہے. اول خویش بعد درویش, چیریٹی بگنز فرام دا ہوم. اب بڑا ضروری ہے کہ لیڈرشپ اپنے اس گلوبل تناظر کو انکیش کرے اور ڈیفیکلٹی کو اپرچونٹی بنا کے اپنا ایک نیا نام لے, نیا سٹائل لے, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اب وہ زمانہ, وہ وقت آ گیا. تو اقبال نے جو کہا تھا نا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب قوم رسول ہاشمی کے پاس جو جذبہ ہے نا ادھر ہوتا ہے, اور جذبہ بنیاد ہے جنون کی, اور جنون سے ہوتی ہیں ترقی.
دولت سے پیسے سے ترقی ہوتی تو برونائی اور آج تک ترقی کر گئے ہوتے یہ UAE ٹائپ ادارے جو آج پاکستان کو پیسوں کے لیے ٹف ٹائم دے رہے ہیں. میں بلیک میں لفظ استعمال کروں ٹف ٹائم دے کے اپنی وہ ہیجمنی کو انفورس کرنا چاہ رہے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی خودی کے سبق کو بڑھائیں اور خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. تو فقیری کے سٹائل میں گورننس کے پیٹرن کو چینج کرنے کا وقت آ گیا لیڈرشپ کو پاکستان میں. گورننس کے ڈائنامکس کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے. وہ دور گیا کہ ساقی چھپ کے پیتے تھے پینے والے, بنا ہے سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خور ہو. اب ختم ہو گئے ہیں زمانے کہ ہاضا افسر, ہاضا DC, ہاضا SP, ہاضا AC, ہاضا وائس چانسلر. نہیں, they are the public servant. They should pay their role on cycles, on motorcycles, نہ کہ بڑی بڑی پراڈوں پہ. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. یہ کوئی کمیونزم نہیں ہے, یہ کوئی سوشلزم نہیں ہے. انصاف مانگنا یہ مساوات محمدی یا یہ قوت کی جہانگیری یا یہ محبت کی فراوان نہیں ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اب وطنیت کے تصور کو خداحافظ کرنے کا موقع آ گیا. لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ, یہ موضوع. اب زمانوں وہ تھا اقبال نے کہا کہ زمانوں رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. اور ملت لاہور, کراچی, پشاور, دبئی, سعودی عرب, ایران, ٹرکی نہیں ہے, یہ عالم اسلام ہے. اور وقت آ گیا کہ عالم اسلام کی اسی خواب کو پورا کرے جس میں ہم ایک تسبیح کی طرح سارے اس میں پروئے جائیں. یہ وقت آ گیا, یہ وقت آ گیا. اور نوجوانوں کی جو میں بات کر رہا تھا, ان میں عقابی روح کی بیداری کی شعوری کوشش سرکار کا کام ہے, یونیورسٹیوں کا کام ہے, کالجوں کا کام ہے. الفا بیٹا گیما تھیٹا پڑھا کے فارغ کر دینا یہ پروفیسر کا کام نہیں ہے. اس میں عقابی روح کی بیداری کی شعوری کوشش اور جرأت رندانہ, یہ کام ہے یونیورسٹیوں کا جو نہیں کیا جا رہا. اور تو اور کلام اقبال کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا اس سلیبس سے کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. کلام اقبال کو دانستہ ایلیمنیٹ کیا گیا, نکال دیا گیا ہمارے سلیبس سے. کلاس 8 میں 9 میں 10 میں کوئی کوارٹر ہمیں بانگے درا پڑھا دیا جاتا تھا اسکولوں میں جب میں FSC میٹرک کر رہا تھا. اب نکال دیا گیا. گورنمنٹ کالج جہاں پہ اقبال 4 سے 6 سال رہے ہیں اس میں یوم اقبال پہ فنکشن ہی کوئی نہیں ہوتا. یہ میرا اپنا کالج, یہ حالت ہے کہ نیواں رکھو تخیل کی بلندی پہ نوجوانوں کو جو بات کر رہے ہیں اقبال. اب اس ڈیویڈنڈ کو, اس ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کو استعمال کرنے کا وقت آ گیا. دے آر ناٹ لائبلٹیز. یہ مصیبتیں نہیں ہیں کہ شادی کر کے وہ بچے پیدا کر کے مر جائیں. نہیں, اس وقت قوم کی اصلاح میں, تعمیر میں, گروتھ میں, ویلفیئر میں یوتھ کا ایک بہت بڑا رول ہے جو اگنور ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ مصیبتیں ہیں, کیسے پال لیں ان کو. یہ مصیبتیں نہیں, یہ ایسٹ ہے. یہ ہمارے قومی اثاثے ہیں, یہ انسانی اثاثے ہیں, یہ ہیومن ریسورس ہے. تو ہمیں ری وزٹ کرنا پڑے گا. ستاروں پہ کمن ڈالنے کی تلقین محض لفاظی کی حد تک نہیں, عملی حد تک ہے. ان کو چیلنجز, ایشوز, پرابلمز دینے پڑیں گے, ورنہ ملک ترقی نہیں کرے گا. اور ان کی تھنکنگ کو بگ کرنا پڑے گا. تھنک بگ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی بگ. تھنک اسمال اینڈ یو ول ریمین اسمال. فکر محدود تو منزل مسدود. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. آج کے بعد آپ ستاروں پہ کمند ڈالنے کا سوچیں, اس سے کم بات نہیں ہوگی. گر بھی جائیں گے تو دوسرے ستارے پہ چلے جائیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں ستارہ بھی چھوٹا ہے. اب آپ اس کی بات کریں, 7ویں آسمان پہ جو رفت بیٹھی ہے اس سے ملنے کی جستجو کریں. جب رفت کے پاس جائیں گے کہیں گی چھوٹی جگہ تم جاؤ سریا کے پاس. سریا کون, اگلی کہکشاں, اور کئی 3 ٹریلین کہکشاں ہیں دنیا میں, ایک نہیں ہے. تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10-10, 20-20, 50 کہکشائیں پیدا کی ہیں. اور ایک کہکشاں کا جو فاصلہ ہے 100 ملین, 100 لائٹ کیا ہوتا ہے لیئر کے بعد ایک کہکشاں دوسرے کہکشاں. تو دیکھیں کتنی کہکشاں. اب آپ یہ وقت آ گیا آپ کے پاس. اور لاسٹ تھنگ جو میں آپ کی خدمت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ندرت, نیاپن. چائنا کی ترقی ندرت پہ, انوویشن پہ. چائنا کی ترقی صرف ندرت پہ. انہوں نے پہلے امریکی چیزیں لائے, اس کو ریورس انجینئرنگ کی, اس میں ویلیوڈیشن کی, ایز آف ڈوئنگ بزنس آرام کر دیا, اس کو کاسٹ کم کر دی, اس میں ویلیوڈیشن کر دی, کسٹمر فوکس کر دیا, تو چیز سستی ہو کے اوپر آ گئی اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا انوویشن پہ. چائنا کی ترقی ندرت فکر و عمل کے مرونت میں منت ہے.
تو چائنا کی تعمیر نو صرف ندرت فکر عمل سے. ندرت فکر عمل کیا شے ہے؟ ذوق انقلاب. انقلاب کی بنیاد ندرت فکر عمل ہے. ندرت فکر عمل کیا شے ہے؟ ملت کا شباب. اور ندرت فکر عمل سے معجزات زندگی. اور ندرت فکر عمل سے سنگ خارا لال و ناب. Ordinary piece of stone is converted to the precious jewels because of innovation. تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ انوویشن پہ بلیو کریں. تعلیم میں انوویشن, ڈلیوری میں انوویشن, ٹرانسپورٹ میں انوویشن. یہ فوڈ پینڈا کیا ہے؟ انوویشن ہے نا. کتنے ہزاروں لاکھوں کو بچوں کو جاب مل گئی ہے. یہ اوبر جس پہ میں آج آیا ہوں, ابھی میری گاڑی خراب تھی, تو یہ انوویشن ہے نا. اپنی گاڑی سے سستا میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ اور وقت پہ پہنچ گیا ہوں. تو ٹیکنالوجی انوویشن کا مین پلر ہے, اس کو استعمال کریں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی سوچ کے دھاروں کو نئے افق پہ استوار کرتے ہیں. کہانی بدلنا شروع ہو جائے گی. کہانی بدلنے کے جو مصنف اور محرک اور فعالیت کے جو اسباب ہیں وہ آپ ہیں. وہ اقبال نے کیا تھا, شعر کہا تھا اس نے, بڑی مزیدار غزل تھی مہدی حسن کی, یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس پائیں. تو تعمیر نو محض اس کے مرہون منت نہیں. آئی ایم ایف سے 2 بلین اور مل گئے تو سعودی عرب سے 3 بلین مل گئے. اس سے تعمیر نو نہیں ہوگی کبھی بھی. اس سے قرض کا شاید سود دینے کے پیسے آ جائیں اگلے سود کے. ترقی نہیں ہوگی اس سے. ترقی کس سے ہوگی؟ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اب آپ کا کام ہے صرف اور صرف کہ فائنل وار از وار آف آئیڈیاز. ترقی کے لیے انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ میدان عمل میں کودیں اور معجزات زندگی ہونے لگیں گے, جس طرح چائنا کے ساتھ ہوئے, جس طرح ایران کے ساتھ ہوئے. میرا خیال تھا ایران کارپوریٹ بمبنگ میں ختم ہو جائے گا, ملیا میٹ ہو جائے گا. آج کارپوریٹ بمبنگ کرنے والے ان سے بھیک مانگ رہے ہیں امن کی, اور ایران ایسے کھڑا ہو کے جسے حق نے دیا انداز خسروانہ سے ڈٹا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, جھک نہیں رہا, اور اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ یہ میری شرط ہے, مانو کہ نہیں, پیسے بھی دو مجھے بمباری میں تباہ کرنے کی. اور میں لبنان میں بھی پروٹیکشن دوں گا مسلمانوں کو, میں غزہ میں بھی حماس کے لیے کام کروں گا. یہ ہے ایران کا خاص ٹائم. تو میں اینڈ پہ کہتا ہوں کہ کریں گے اہل نظر بستیاں نیا. اب اہل نظر آپ ہیں. کریں گے اہل نظر بستیاں نئی آباد, میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ. اب کوفہ و بغداد ایک چھوٹے چھوٹے لاہور کاموں کی ہو گئے ہیں. لاہور پنڈی بھی نے لاہور کاموں کی ہیں. آپ اپنی سوچوں سے پہنچ سکتے ہیں. سوچوں کو بڑا رکھیں, کیونکہ سوچوں کے بدلنے سے نکلتا نیا دن. سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے. اور اقبال نے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا تھا جو ہر کے لیے, کہ نہیں, ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. میں نے 17 سال کی عمر میں لاہور سے سفر شروع کیا تھا. 25-26 میں واشنگٹن میں تھا, 28 سال میں ورڈونگ میں تھا, 29 سال میں UN میں تھا, 30 سال میں امریکن یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا, اور آج بھی 65 کی ایج میں پڑھا رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں. قوم کو ہلانے کی, جوک کرنے کی, شیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں اف آئی کین. اور میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھی UT میں. اور 25 سال بعد جب میں نے UT لینڈ کیا تو اپنی ہونڈا سٹی پہ اپنی رزق لال سے کمایا ایز اے پروفیسر. تو اگر میں کر سکتا ہوں سب کر سکتے ہیں. تعمیر نو فکری ارتقاء کا نام ہے, سوچوں کے بدلنے کا نام ہے تعمیر نو. تعمیر نو قرض میں مزید قرضوں کے ہجوم کا نام تعمیر نو. چودراہٹ اور لیڈری کو چمکانے کا نام تعمیر نو نہیں ہے. جہازوں پہ آنیاں جانیاں کرنا تعمیر نو نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. تعمیر نو ہے ویلیو ایڈیشن ٹو دا مارجنلائزڈ پیپل آف دا کنٹری. جس طرح ساؤتھ کوریا میں اس نے کیا جنرل پارک نے, جس طرح 1991 کے بعد ساؤتھ افریقہ میں تعمیر نو کی کس نے؟ نیلسن منڈیلا نے. پھر سنگاپور میں تعمیر نو کی ایک ہی بندے نے, لی یوکون, BLLB. اور جس طرح تعمیر نو کا عزم BLLB جنہوں نے عزم اٹھایا تھا, وہ جلدی انتقال ہو گیا ان کا, شاید وہ تعمیر نو کر جاتا. یہ کاروان ہستی ہے نا تمام ایسا, قومیں کچل گئی ہیں جس کی روا روی میں. تو اب قوموں کو بچانے کا وقت ہے. دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں اکنامکس پہ آئے ہیں, اور پہلا انقلاب فرعون مصر کے خلاف آیا تھا جب روٹی کا کوٹا کم کیا تھا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. پاکستان زندہ باد.